السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج ایک اور انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے بہت ہی اچھے دوست ڈاکٹر احمد جاوید، ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس میں ہوتے ہیں، اسکول آف نیچرل سائنسز میں، نسٹ میں۔ تو آج ہم ان کا ایکیڈیمک کیریئر جانیں گے اور ان کے حوالے سے کچھ باتیں ان سے پوچھیں گے۔ تو ڈاکٹر احمد جاوید، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، میں بہت اچھا ہوں۔ آپ سنائیں، آپ کیسے؟ جی اللہ کا شکر، بالکل خیریت سے۔ تو ڈاکٹر احمد، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میں سر گجرانوالہ سے ہوں۔ اچھا، گجرانوالہ مین سٹی میں ہے؟ جی، مین سٹی سے ہوں۔ اچھا سائڈ سے۔ اچھا، تو آپ کی سکولنگ پھر کہاں سے ہے؟ سر میں نے میٹرک کیا تھا الفاروق پبلک اسکول سے۔ یہ ایک پرائیویٹ اسکول ہے، شالیمار ٹاؤن ہے، وہاں پہ بڑا مشہور ہے۔ یہ ایک بیسیکلی آرگنائزیشن چلاتی ہے، تو اس کے انڈر آتا ہے، تو میں نے وہیں سے میٹرک کیا۔ اچھا، تو آپ نے پرائمری بھی گجرانوالہ سے پڑھا اور میٹرک تک آپ نے وہیں سے پڑھا؟ میری سکولنگ تھرو آؤٹ اسی اسکول سے، الفاروق اسکول سے ہی ہے۔ اچھا، الفاروق اسکول سے ہے۔ تو اس کی کوئی خاص وجہ تھی یا ویسے ہی؟ اصل میں میرے ساتھ جو میرے 2-3 کزن تھے، وہ بھی اسی اسکول میں جاتے تھے، تو ہم لوگ سارے مل کے جاتے تھے، تو اسکول چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کچھ ٹیچرز ایسے تھے جو بہت اچھے رہے۔ اس وقت تو اتنی سمجھ بھی نہیں ہوا کرتی تھی کہ اچھا ٹیچر کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد سمجھ لیں کہ وہ ہوتا ہے نا، بلیسنگ ان ڈسگائز والا چکر ہے۔ تو وہ بعد میں احساس ہوا کہ ہم اچھی جگہ پہ ہی رہے ہیں۔ تو یہ کہ وہ اسکول ایسا تھا، بہرحال اچھا رہا۔ اچھا، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے ایف ایس سی کی؟ جی سر، میں نے پھر ایف ایس سی کی پنجاب گروپ آف کالجز سے۔ اور کون سے سبجیکٹ تھے آپ کے؟ میرے پری انجینئرنگ تھے، میتھس، فزکس، کیمسٹری، وہ جو جنرل کمبینیشن ہوتا ہے پری انجینئرنگ کا، وہی تھا۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر آپ نے کیا سوچا کہ کیا کرنا ہے؟ اصل میں اس کے بعد میں نے کوشش کی تھی کہ میں ایڈمیشن لے لوں بی ایس پروگرام میں گجرانوالہ سے باہر کسی یونیورسٹی میں۔ میں نے اپروچ کیا تھا پنجاب یونیورسٹی میں اور ادھر ادھر، لیکن میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اسی سال میں، تو پھر مجھے گھر سے نکلنا جو ہے نا مشکل ہو گیا تھا کافی زیادہ، چونکہ میں بڑا ہوں۔ تو پھر میں نے یہی سوچا کہ چلیں گجرانوالہ میں رہ کے کچھ کرنا ہے، تو پھر میں نے بی ایس سی اسٹارٹ کر لی تھی۔ اچھا، اور بی ایس سی آپ نے شروع کی، کون سے سبجیکٹ تھے اس میں؟ میرے سر ڈبل میتھس اور فزکس تھا بی ایس سی میں۔ بی ایس سی میں جو عام طور پہ کمبینیشن اس وقت ہوا کرتا تھا، یہ اور کس سن کی بات ہے، کچھ یاد ہے آپ کو؟ سر یہ 2009 کی بات ہے۔ 2009 میں نے ایف ایس سی کمپلیٹ کی تھی، اور 9 to 11 میں بی ایس سی میں اپیئر ہوا تھا، اور 11 میں نے بی ایس سی کلیئر کی تھی۔ اور اس وقت بی ایس کا پروگرام شروع نہیں ہوا تھا؟ اصل میں بی ایس پروگرامز شروع تھے یونیورسٹیز میں، لیکن چونکہ گجرانوالہ میں ایسی کوئی پلیس تھی نہیں جہاں پہ آپ سائنسز پڑھ سکتے۔ مطلب پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس تھا گجرانوالہ کا، جس میں آپ بی ایس آئی ٹی کر پا رہے تھے، کمپیوٹر سائنسز پڑھ رہے تھے، کامرس کے سبجیکٹس تھے وہاں پہ، لیکن ایز سچ کوئی نیچرل سائنسز کا سبجیکٹ نہیں تھا وہاں پہ جس میں آپ بی ایس وغیرہ کنٹینیو کر پاتے۔ سو میں بی ایس سی میں نے کر لی، اور اس کے بعد پھر جو ہے۔ اچھا، تو پھر بی ایس سی کے بعد آپ نے کیا سوچا؟ ہائر اسٹڈیز کا سوچا، کیا کرنا ہے آپ نے؟ جی سر، بی ایس سی میں ہم لوگ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے، جو مین ہے پوسٹ گریجویٹ کالج، تو وہاں سے ہم نے بی ایس سی کرنے کے بعد ہمیں وہیں پہ ٹیچر تھے، انہوں نے کچھ گائیڈ کیا کہ آپ کس یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں، کہاں پہ جانا چاہیے۔ تو بی ایس سی کے بعد ہم لوگ ایڈمیشن ہم نے لیا یہاں پہ اسلامک یونیورسٹی میں، انٹرنیشنل اسلامک میں، اور پنجاب یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا۔ تو پنجاب یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن ملا، لیکن یہ کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ہم چونکہ یہ فیس پہلے لے لیتے تھے، تو ہم فیس پے کر چکے تھے ایم ایس سی کی رزلٹ آنے سے پہلے۔ بی ایس سی کا بھی رزلٹ آنے والا تھا، لیکن ہم پے کر چکے تھے، تو پھر ہم نے یہی سوچا کہ ہم یہیں سے کریں گے، کیونکہ اس وقت اس کی فیس بھی میرے خیال سے 40-50 ہزار روپیہ تھی۔ اور یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی سر، یہی ساتھ۔ اچھا، یہ جو یہاں پر ہے ہمارے قریب ہی ہے، یہاں سے H12 یا کوئی اور کیمپس H12 H13 میں میرا خیال ہے وہ، تو H11 میں۔ تو اس کے علاوہ پھر آپ نے یہاں پر ایم ایس سی میتھمیٹکس میں ایڈمیشن لیا؟ ایم ایس سی میتھمیٹکس میں ایڈمیشن لیا تھا میں نے۔ اور میتھمیٹکس میں کیوں کیسے انٹرسٹ پیدا ہوا؟ انیشلی میں میتھمیٹکس میں کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں تھا، مطلب ایف ایس سی تک میں آپ یہ سمجھ لیں کہ انٹرسٹ وائز اتنا نہیں تھا، لیکن جب ہم نے بی ایس سی میں نے میتھمیٹکس پڑھا،
تو مجھے ایسا لگا کہ یہ سب سے آسان ہے اور سب سے زیادہ اگر اس کو توجہ سے کر لیا جائے تو یہ آسان ہے. ہر چیز لاجیکل ہے, آپ کو کچھ بھی یہ نہیں کہ آپ کو ڈریگ نہیں کرنا پڑتا, کھینچنا نہیں پڑتا, بھائی سمجھ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آ رہی تب بھی کر لیں. تو یہ اس میں ایک خوبی تھی جس کی وجہ سے پھر ہم اسی طرف آ گئے. اور میتھمیٹکس یہ کہ پھر جیسے جیسے پڑھتے گئے اس کی بیوٹی پھر فیسینیٹ تو کرتی ہے اگر سمجھ آتا جائے تو. اچھا بالکل صحیح ہے. تو آپ میتھمیٹکس کی جو خوبصورتی ہے اس کی وجہ سے آپ میتھمیٹکس میں آئے, پھر ایم ایس سی میتھمیٹکس آپ نے کمپلیٹ کر لیا, اور اس کے بعد پھر کیا سوچا آپ نے, جاب کرنی ہے یا آگے ایم فل کرنا ہے, کیا سوچا آپ نے؟ سر اصل میں ایم ایس سی کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ہی میرے والد صاحب جو ہیں وہ تو ان سے بات ہوئی تھی اس معاملے میں. جاب دو جگہ سے آفر بھی آئی تھی, ایسا اپلائی کہیں نہیں کیا تھا. ایک کالج تھا, بلکہ وہ یونیورسٹی کلاسز بھی کرواتے تھے, لیکن یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ کنٹینیو کریں. اور میری اپنی بھی مرضی یہی تھی کہ ایک دیکھتے تھے جو سینئرز ہیں, جو ایم فل میں اسٹوڈنٹس ہیں, پی ایچ ڈی میں اسٹوڈنٹس ہیں, تو ایک کیریئر پاتھ بھی نظر آتا تھا کہ چلیں یہ کر لیں گے تو شاید کچھ بہتر ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے پھر ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا تھا. اور کہاں پر ایڈمیشن لیا؟ سر ایڈمیشن میں نے اصل میں 3 جگہوں پہ میں نے اپلائی کیا تھا. اسلامک انٹرنیشنل میں بھی, قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی, اور جو ہے پنجاب یونیورسٹی میں بھی. قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن تھا, مجھے مل گیا تھا, بلکہ تینوں میں تھا. اور میں نے پریفر پنجاب یونیورسٹی کو اس لیے کیا تھا کہ میں اسلام آباد میں 2 سال رہ چکا تھا پہلے, تو مجھے یہاں پہ کچھ بہت زیادہ ایسا ماحول کی وجہ سے ذرا جو سینٹرل پنجاب کا ماحول ہے اس طرح کا نہیں تھا, تو پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی کو پریفر کیا, وہاں پہ چلا گیا میں. ہاں, اسلام آباد کا ذرا کلچر جو ہے پنجاب سے ذرا ہٹ کے ہے, یہاں کے لوگوں کا اور اٹھنا بیٹھنا یہ وہ. تو پھر آپ نے ایم فل جو ہے پنجاب یونیورسٹی جو مین کیمپس جو ہے قائد اعظم کیمپس کے نام سے, اچھا, وہاں پر آپ کا ایڈمیشن ایم فل میں ہو گیا. اور پھر آپ نے ریسرچ کس میں کی وہاں پر؟ ایم فل میتھمیٹکس میں ہی آپ نے لیا ہوگا ایڈمیشن, تو ریسرچ کس میں تھی آپ؟ سر ریسرچ میری تھی سوبل آف اسپیسیز میں. یہ ایک خاص قسم کی سائنٹیفک کمپیوٹنگ لائن تھی جس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ڈفرینشیل ایکویشنز یا جو بھی آپ کے پاس پرابلمس ہیں آپ ان کو ایک منیمائزیشن الگوریتم کے تھرو ایک منیمائزیشن پرابلم بناتے ہیں, اور پھر اس کے آپٹیمل سولوشنس کو آپ جو ہے سرچ آؤٹ کرتے ہیں یوزنگ ڈفرینٹ الگوریتمس. اس میں اپنی طرح سے نومیریکل ڈیفیکلٹیز اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن یہ کہ یہ ایک لائن ایسی تھی جس میں میں نے کام کیا, اور اس میں میرا بعد میں کو 2-3 سال لگ گئے. ایک جو میرا ایم فل کا تھیسس کا کام تھا اس کو پبلش ہونے میں, لیکن وہ ابھی تک سنگل پیپر ہی ہے اس میں, وہ اس لائن میں اور کام ہے نہیں بالکل بھی. ہم نے یہ کیا تھا کہ جو آپ ڈفرینشیل ایکویشنس میں عام طور پہ جب نومیریکل کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ ڈیریویٹیوز کو اپروکسیمیٹڈ آپریٹر سے ریپلیس کرتے ہیں. ہم نے یہ کیا کہ انسٹیڈ آف یوزنگ دوز آپریٹرز ہم نے وہاں پہ پولینومیلز انٹروڈیوس کی. ہم نے یہ کوشش کی کہ آپ کنٹینیوس فنکشنز, بیسس فنکشنز انٹروڈیوس کر کے دیکھیں. جو الگوریدم آپ کا لینئر سسٹمز کو لے کے چلتا ہے اس کو ہم بیسیکلی کنٹینیوس فنکشنز کے الگوریدم کی ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کی, اور جو کہ لینئر پرابلمس کے لیے تو بہت اچھا چلا. اور نان لینئر کے لیے ہم اور نان لینئر کے لیے بھی 2-3 پرابلمس ہم نے سولو کی, اور وہ بھی چل رہا تھا. لیکن چونکہ جب آپ بیسس فنکشنز لیتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس ایک ریزنیبل چوائس ہے کہ آپ 10 لے لیں گے فنکشن, 20 لے لیں گے. آپ کے پاس یہ کہ آپ کو کٹ لگانا پڑتا ہے, وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ جیسے جیسے پھر آپ ایکوریسی کی طرف جاتے ہیں اس میں بھی پھر مسئلہ وہی ہے کہ وہ ایکوریسی بڑھانے سے آپ کے پاس کمپوٹیشنل کاسٹ بہت بڑھتی جاتی ہے. سو یہ میں نے ایم فل میں کام کیا تھا اس پہ. اچھا, تو ایم فل میں آپ نے یہ کام کیا, آپ نے ڈیٹیل میں بتایا, بہت اچھی بات ہے. تو 3 سال آپ کہہ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے تھیسس لکھا, اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں سر, تھیسس میرا اوبویسلی میں نے 2013 سے سٹارٹ کیا تھا اور 15 میں میرا ایم فل کمپلیٹ ہو گیا تھا. اچھا, میرا جو تھیسس کا کام تھا ان دی فارم آف ریسرچ پیپر, وہ پبلش ہوا آفٹر 2 to 3 ایئرس. اچھا, تھیسز آپ نے ڈیفینڈ کر لیا, اور اس کے بعد جو آپ کا پبلیکیشن ہے وہ پھر 1 سال ڈیلے ہو گئی یا 2 سال ڈیلے ہو گئی. اچھا, ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک پبلیکیشن تھی. یہی میرا نیکسٹ کویشچن تھا. اچھا ہے آپ نے بتا دیا. پھر جب آپ نے ایم فل کر لیا تو ایم فل کے بعد زیادہ رجحان ہوتا ہے کہ جاب کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں, تو پھر آپ نے کیا سوچا کیا کرنا ہے؟ سر میں نے جاب کی, ڈیفینیٹلی میں نے 1 سال جاب کی ایم فل کے بعد.
15 سے 16 کا جو ٹائم ہے اس کے دوران میں نے سرگودا یونیورسٹی کا کیمپس تھا گوجرانوالا میں، وہاں پہ میں 1 سال جاب کرتا رہا، اور 1 سال کے بعد دوبارہ میں نے جو ہے ایڈمیشن لے لیا تھا کہاں پر؟ پنجاب یونیورسٹی میں ہی پی ایچ ڈی کے لیے ایڈمیشن لے لیا تھا۔ تو آپ نے 1 سال کا گیپ کیوں لیا؟ کوئی خاص وجہ تھی اس کی؟ نہیں سر، ایسا کوئی خاص وجہ نہیں تھی، لیکن یہ کہ میں نے اصل میں اپلائی کیا تھا اس سے پہلے بھی، لیکن چونکہ میں جاب پہ تھا اور پھر خود بھی میں نے یہی سوچا کہ چونکہ یہ لائن ساری ٹیچنگ کی تھی تو میرے پاس ٹیچنگ ایکسپیرینس بالکل بھی نہیں تھا، تو مجھے کچھ پڑھانے میں بھی مزہ آ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلیں 1 سال گزارتے ہیں۔ لیکن سال بعد میں نے یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، اس میں آپ اگر آگے نہیں نکلیں گے تو پھر وہ سروائیول پھر مشکل ہوتا جاتا ہے۔ اچھا، تو پھر آپ نے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن کہاں لیا؟ سر میں نے پنجاب یونیورسٹی میں۔ اچھا، پنجاب یونیورسٹی میں آپ نے جو سپروائزر آپ کے ایم فل میں تھے وہی پھر آپ کے سپروائزر تھے؟ ڈاکٹر نعمان رضا وہی میرے سپروائزر، ایم فل میں بھی تھے، اور پی ایچ ڈی بھی میں نے انہی کے پاس کی تھی۔ اور آپ نے اپنی جو ریسرچ ڈائریکشن ہے کیا وہی رکھی یا اس کو چینج کیا پھر آپ نے؟ نہیں سر، پھر میں نے اس کو چینج اس لیے کیا کہ جو ایم فل کی ریسرچ ڈائریکشن تھی اس میں پبلیکیشنز، ایک تو یہ کہ اس میں جنرل بڑے سلو ہیں، مطلب وہ 1-2 سال تو لے لیتے ہیں نارملی، وہ کام ایسا تھا۔ لیکن یہ کہ جب آپ کو پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینا ہے تو پھر اس میں میرے خیال سے کچھ پبلیکیشن سپیڈ سے بھی چاہیے تھی، اور یہ کہ چلیں یہ نہیں تھا اتنا کنسرن کہ آپ کتنی پبلیکیشنز کرتے ہیں، لیکن یہ سوچ رہے تھے کہ اچھی کریں، لیکن یہ کہ جو کام آپ کرتے جا رہے ہیں ایٹ لیسٹ وہ پبلش ہوتا جائے، اس وجہ سے کچھ ڈائریکشن بدلی۔ اور یہ بیسیکلی ڈائریکشن اتنی ہٹ کے نہیں تھی، وہاں پہ ہم نومیریکل میں کام کر رہے تھے، وہاں پہ بھی ہم سولیٹونس کا ہی کام کر رہے تھے، اور یہاں پہ بھی ہم وہی کر رہے ہیں، لیکن یہ اب ہماری ذرا ٹیکنیک آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ یہ انالیٹیکل ٹیکنیکس ہیں یا سیمی انالیٹیکل ٹیکنیکس پہ ہم نے کام کیا اس کے بعد۔ اور اس میں کورس ورک بھی تھا آپ کی پی ایچ ڈی میں؟ جی، اس میں کورس ورک تھا، ہم نے 6 کورسز پڑھے تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں الجبرا کے کورسز تھے، فزی جو ہے انالیسس کا ایک کورس تھا، اور اس کے علاوہ فنکشنل انالیسس تھا، مطلب وہی ایڈوانس لیول کے کورسز جو عام طور پہ آپ انڈر گریڈ میں پڑھتے ہیں وہی کورسز تھے، ان کی ایڈوانسڈ فارمز تھیں۔ اچھا، تو پھر میں پھر ریسرچ کے طرف آتا ہوں، تو پھر آپ نے سولیٹون تھیوری پہ کام کرنا شروع کیا، اور اس میں پھر آپ کا ایم فل کے سپروائزر بھی وہی تھے اور پی ایچ ڈی کے بھی وہی سپروائزر تھے، ریلیشن شپ آپ کا کیسا تھا؟ ریلیشن شپ سر میرے خیال سے میں ان کا پہلا اسٹوڈنٹ تھا، وہ کینیڈا سے واپس آئے تھے 2014 میں، اچھا، اور 13 میں میں نے ایڈمیشن ایم فل میں لیا تھا، تو وہ میں پہلے دن ان سے اسی وقت ملا جب وہ آئے تھے پہلی دفعہ ڈپارٹمنٹ میں، میں نے دیکھا بھی پہلی دفعہ ہی تھا، تو ان سے ریلیشن بہت اچھا رہا، آج تک ہے، بلکہ فیملی ٹرمز پہ ہے، آج بھی ہم جاتے ہیں ان کے پاس، گھر جاتے ہیں سر کے، تو یہ کہ آج بھی وہ اسی طرح سے جس طرح اپنے بچے ہوتے ہیں اسی طریقہ سے سنبھالتے ہیں، ویسا نہیں، وہ تو ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ یار کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آپ کام کریں، تو یہ کہ ریلیشن شپ جتنا اچھا ہو سکتا ہے اتنا ہی اچھا ہے، ابھی تک ویسا ہی ہے۔ اچھا، اور اسی وجہ سے آپ نے پھر ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی وہیں سے کنٹینیو کیا، ادروائز آپ نے پھر سٹی سوئچ نہیں کی کہ اب لاہور میں ذرا تنگ آ گئے اور اب اسلام آباد کی طرف آئے؟ ضرورت محسوس اس لیے نہیں ہوئی کہ وہاں پہ میں کمفرٹیبل کافی تھا، وہاں پہ میں آلریڈی سیٹلڈ تھا، وہاں پہ ریلیشن بہت اچھے تھے سپروائزر کے ساتھ بھی، اور ویسے بھی لاہور میرے خیال سے جو بندہ رہتا ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے باہر نکلنا۔ صحیح۔ اور آپ کی پھر پبلیکیشن کتنی تھی پی ایچ ڈی میں؟ سر میری پبلیکیشنز جو پبلشڈ پیپر تھے وہ تقریباً 8 تھے جب پی ایچ ڈی میری کمپلیٹ ہوئی، لیکن اس کے ساتھ 3 سبمیٹڈ 4 سبمیٹڈ پیپر تھے۔ اچھا، بڑی اچھی آپ کی پروگریس رہی یہاں پر، بڑا اچھا سولیٹون تھیوری جو ہے وہ بڑی ریسنٹ، اس پہ کام بہت زیادہ بھی ہو رہا ہے، ریسنٹ ریسرچ فیلڈ ہے۔ تو پھر آپ نے جب پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر لی اور کس سن میں کمپلیٹ کی، ذرا یہ بتائیے گا۔ میں نے یہ کمپلیٹ کی 2020 میں، اگست میں میرا جو فائنل ڈیفینس تھا، اور یہ ڈیلے ہو گیا تھا، تھیسس میرا سبمیٹڈ تھا 2019 دسمبر میں سبمٹ ہو گیا تھا، لیکن چونکہ وہ کووڈ آ گیا اس دوران، اس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو گیا، اور یہ 8 ماہ لگ گئے تھے فائنل ڈیفینس ہوتے ہوتے۔ اچھا، اب آپ نے ہائیسٹ ڈگری لے لی، پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لی، پھر آپ نے کیا سوچا، پوسٹ ڈاک کیا جائے یا جاب کی جائے؟ اب آپ نے کیا سوچا؟
نہیں سر، ایز سچ پوسٹ ڈاک کا ذہن اس وقت نہیں تھا. فرینکلی اسپیکنگ میں اس وقت جب پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو گئی تو وہ کووڈ اتنا اس کی شدت اس طرح کی تھی کہ یونیورسٹیز ہر طرف بند تھیں. اگر کہیں پہ آپ کام کر بھی رہے تھے تو وہ آن لائن موڈ میں ہی تھا. تو 21 میں نے 2020 میں کمپلیٹ کی تو 10 فیبروری کو میں نے یہاں پہ جوائننگ دے دی تھی نسٹ میں. تقریباً 6 ماہ مجھے لگے. تو تب تک تو میرا کوئی پلان نہیں تھا، لیکن اب سوچ رہے ہیں کہ کچھ سیکھنا چاہیے، کوئی نئی چیز سیکھیں گے انشاءاللہ. ہم نکلیں گے کہیں پہ. اچھا نہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. تو پھر آپ نے صرف نس میں اپلائی کیا تھا یا کہیں اور بھی اپلائی کیا تھا؟ سر میں نے اس دوران اپلائی کیا تھا، ایک نسٹ میں کیا تھا، ایک بی زی یو میں نے اپلائی کیا ہوا تھا، اور میں نے یونیورسٹی آف ناروال میں بھی اپلائی کیا ہوا تھا. لیکن ہوا یہ کہ جب میں نے نسٹ میں جوائننگ دے دی تو میں دونوں جگہ پہ انٹرویو کے لیے گیا تھا. تو دونوں جگہوں پہ وہ سمجھ لیں کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں اپنے بارے میں، تو چونکہ ان کے پاس سی وی بھی تھا، پروفائل تھا سارا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نسٹ سے یہاں پہ کیا لینے آ رہے ہیں. تو نسٹ کی برانڈنگ اس طرح کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پھر آپ کو کنسیڈر نہیں کرتے کہ آپ چھوڑ کے نہیں آئیں گے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ تھا، میں نے انٹرویو 3 جگہوں پہ دیے ہوئے. اچھا 3 جگہ. پہلے جوائننگ آپ نے یہاں دے دی نس میں، پھر آپ 2 جگہ ویسے ہی گئے انٹرویو وغیرہ دینے کے لیے. تو پھر ابھی یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کا ریسرچ جو ہے وہ اسی سولیٹون تھیوری پہ ہے، جو آپ کے اسٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں وہ اسی ریسرچ ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی اگر بتائیے گا کہ آپ کے ایم فل اسٹوڈنٹ ابھی کتنے ہیں اور کتنے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہیں کرنٹلی جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اگر کوئی پروڈیوس ہو چکا ہے تو وہ بھی آپ بتا دیجیے ساتھ ہی. میرا ایک ہی اسٹوڈنٹ ابھی کمپلیٹ اس نے ایم فل کیا ہے، شاہد علی، وہ آپ جانتے ہیں اسے، اور وہ ماشاءاللہ سے اس کا ایڈمیشن بینکاک تھائی لینڈ میں شاید ہو گیا ہے، اور وہ ابھی میرے خیال سے وہاں سے سوئچ کر جائے گا اٹلی میں. تو اس کے پاس ایڈمیشن آفرز ہیں وہاں سے. باقی 4 اسٹوڈنٹس ابھی میرے پاس انرولڈ ہیں، جن میں سے ایک تقریباً اس کا فائنل ہو جائے گا ود ان اے منتھ. اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ میرے پاس ابھی کوئی نہیں ہے. اور جو آپ نے کوسچن پوچھا کام سے ریلیٹڈ، تو میں اس کی کچھ ایکسٹینشن کر رہا ہوں. جو ٹریڈیشنلی میرا اپنا پی ایچ ڈی کا کام ہے، میں اس کی ایکسٹینشن بھی ہے ایک طرح سے، اور ایک نئی لائن ہے جو انٹائرلی انٹیگریبل سسٹم سے ریلیٹڈ ہے. یہ اس سے تھوڑی سی فیلڈ جو ہے یہ وائڈ ہے، تو اس میں کچھ میں کام کر رہا ہوں، اور ہوپ فلی ود ان ایئر میں اس میں کچھ اچھی لائن ایک بنا لوں گا انشاءاللہ. تو اس جنرل فیلڈ آپ کو بتائیں گے کہ جو آڈینس ہے اسے پتہ چل رہا ہے کہ کیا ریسرچ ایریا کیا ہے آپ کا؟ سر براڈ اسپیکٹرم تو اس کا پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز میں بھی آپ 2 طرح کی ایکویشنز کی بات کرتے ہیں. ایک وہ جو انٹیگریٹ آسانی سے ہو سکتی ہیں، جن کو آپ انٹیگریبل کہہ سکتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو انٹیگریبل نہیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ سمپلی آرڈینری ڈفرینشیل ایکویشنز کی بات کریں تو ان کے سولوشنز میں آپ کے پاس کانسٹنٹس آتے ہیں. کانسٹنٹس میں آپ کے پاس کانسٹنٹ کہیں پہ سنگولیرٹی ہے، کانسٹنٹ کے اوپر لاگرتھمک ٹائپ کی ہے، کہیں پہ سمپل پول آ رہے ہیں. تو وہ سنگولیرٹیز کس طریقے سے سولوشن کو امپیکٹ ان کا سولوشن پہ کیا ہے، یہ سارا ہم انالیسز بڑھا رہے ہیں پارشل ڈفرینشیل ایکویشن میں، جس کے لیے ایک ویل نون الگوریتم بڑا مشہور ہے پین لیو انالیسس کے نام سے. اس کی ایکسٹینشن سے وہ اگر کوئی سسٹم اس انالیسس کا ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کرتا ہے تو وہ انٹیگریبل ہے. پھر اس کے فیچرز ایسے ہیں کہ ان کو ایکسپلور کرنا آسان ہے. جیسے ان کے سولیٹونز ایگزسٹ کریں گے، ان کے انفائنائٹلی مینی کنزرویشن لاز ہیں. تو وہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے جس میں آپ بہت سا انالیسز کر سکتے ہیں. اور چونکہ کچھ لوگ ہیں جو ماڈلنگ کا کام کرتے ہیں، تو وہ ان کے پاس کچھ ماڈلنگ پرابلمز ایسے آتے رہتے ہیں جن کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں اور جن میں سے آپ نئی چیزیں نکالتے ہیں، اور اس سے پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس اپلیکیشن پوائنٹ آف ویو سے نئی اپلیکیشنز بنتی ہیں. تو یہ ایک فیلڈ بہت اچھی ہے. اس میں یہاں پہ تو ہم کورسز بھی پڑھتے ہیں. عبد الماجد وزوز جو ہیں ان کی بکس ہیں کچھ انٹیگرل ایکویشنز کی، آرڈینری ڈفرینشیل ایکویشنز کی، تو وہ اس فیلڈ میں سب سے زیادہ کام کرتے ہیں. تو یہ انہی سے انسپائرڈ ایک فیلڈ ہے اور انہی کا کام ہے مینلی اس پہ
تو اسی طرف ہم کر رہے ہیں. اچھا، بڑی اچھی بات ہے. آپ نئی ڈائریکشن دیکھ رہے ہیں، ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ جو ریسنٹ ریسرچ ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر احمد، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ، اور آئی ہوپ میں نے بڑا انجوائے کیا آپ کا انٹرویو. جو ڈیٹیل آپ نے بتائی ریسرچ ڈائریکشن کے حوالے سے جو آپ نے چینج کیا اور نئی ریسرچ پہ آپ کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا لگا یہ سن کر. تو تھینک یو ویری مچ. اور آڈینس یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اور ڈاکٹر احمد جاوید، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. تھینک یو. تھینک یو.